خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام میں، اور اس آخری حصے میں ایک بار پھر آپ کو جشن کی مبارکباد، اور اس میں کیک بھی آ گیا، کیک بھی انشاءاللہ ہم کاٹیں گے، خوشیاں آپ بھی گھر میں منا رہے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی کالر ہے ہولڈ پہ، جی کالر کو شامل کر لیں علامہ صاحب کو، ایک دو کالز مزید لے لیتے ہیں جو ہولڈ پہ ہیں، بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں ناظر بخاری لندن سے بول رہا ہوں۔ ناظر بخاری صاحب، ماشاءاللہ۔ جی آج کی مناسبت سے مبارکباد دینا چاہ رہا تھا خیر پوری مبارک، قوم کے لیے، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اور آپ علماء اکرام کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض ہے، بہت بہت مبارک ہے، خیر مبارک، خاص طور پہ ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی سر، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بخاری صاحب، اور آپ کی فیملی کو بھی بہت بہت مبارک ہو، جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو، جن کی کال ظاہر نہیں مل پا رہی، تو مزید پروگرامز بھی ہیں، یہ جشنوں کے ایام ہیں انشاءاللہ، تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور کال کر سکتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ لیجیے اس پروگرام کے آخری کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ سید مجاہد حسین صاحب۔ گزارش ہے جی کہ میں مبارکباد کے لیے حاضر ہوا ہوں، جی ضرور، تاکہ مبارکباد دی جا سکے آپ کو، امام زمانہ کو، امام معصومین کو، جناب رسول خدا، ان دونوں شہزادوں کی مبارک۔ جزاک اور اللہ۔ سب ایک چھوٹی سی بات نتن صاحب کی شیئر کر کے جی اور ایک چھوٹا سا سوال کر کے میں فوری طور پہ جلد جاؤں گا، ٹائم نہیں ہے۔ جی ضرور۔ نتن صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اگر ایک بال دیوار پہ مارا جائے ربڑ کا تو وہ اسی پاور سے واپس آتا ہے، جتنی زور سے ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کربلا جو ہے وہ رد عمل ہے امام حسین کا اور اہل بیت کا۔ آپ یہ سوچیں وہ عمل کتنا بڑا تھا دین تباہ کرنے کا، جس کے رد عمل میں کربلا ہوئی۔ جی ہاں بالکل۔ جب اس عمل پہ دیکھیں گے نا کہ یزیدیت نے کیا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا اسلام کے سامنے، وہ عمل کتنا بڑا تھا جس کے رد عمل میں امام حسین کو اتنی بڑی قربانی دینی پڑی۔ بالکل یہ بندہ سوچ لے تو وہ راہ راست پہ ایک سیکنڈ کے اندر آ سکتا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا رسول اللہ نے کہ یہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہے۔ آپ صاحب اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو آپ اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں گے، اپنی جاگیر میں، اپنی اسٹیٹ میں رہنے دیں گے اس کو؟ امام حسین کے دشمنوں سے یاری لگا کے کوئی کیسے جنت میں جانے کا دعوے دار بن سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ سید مجاہد حسین صاحب، لندن سے آپ شامل ہوئے، اور جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوئے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور جی علامہ صاحب کچھ جذبات تو لوگوں کے پہنچے ہیں، کچھ سوالات بھی آپ کی اجازت سے۔ جی علی جان شاہ صاحب کا لوٹن سے، کہ جیسے آپ نے حدیث پاک شیئر کی تھی کہ جو کہ انا من الحسین، جو آگے جو حصہ ہے، کیا دیگر انبیاء کا بھی اس حوالے سے کوئی اس قسم کا پیغام تھا؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ چند فضیلتیں مخصوص ہیں، جی یہ فضیلت بھی سرکار اور آپ کے خاندان سے مخصوص ہے۔ آپ چونکہ نور اول ہیں، اور اللہ نے اس نور کو ایک رہنے نہیں دیا، ایک کو 5 اور پھر 12 پھر 14 میں تقسیم کر دیا، تو جو اجزاء ہیں نا ان کی ساری کوالٹیز برابر ہوتی ہیں۔ اگر آپ اجزاء کی کوالٹی الگ سمجھیں ایک دوسرے کی تو پھر وہ ایک کل کے اجزاء نہیں ہوئے، بلکہ دوسرے کسی اور کل کے ہوئے۔ اگر کل سرکار دو عالم ہے تو ان کے جو اجزاء ہیں نا وہ برابر سرکار دو عالم کے اوصاف اور صفات میں حصے دار ہیں، برابر۔ یہ جو منیت ہے نا، دو طرفہ منیت، حضور ان سے ہیں اور وہ حضور سے ہیں۔ لحمہم لحمی، ان کا گوشت، حضور فرماتے ہیں میرا گوشت، ان کا خون، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں۔ وہ کون ہستی ہیں؟ یہ 5 ہستی ہیں جو حضور کی زندگی میں رہی ہیں، جناب سیدہ مولا کائنات امام حسن و امام حسین علیہ السلام۔ یہ جو منیت پر فائز ہے نا، ان کا مقام بالکل وہی ہے جو سرکار دو عالم کا، کیونکہ حضور ہی کے یہ اجزاء ہیں، حضور ہی کے یہ پارٹس ہیں، ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا حضور سے۔ تو اس لیے دیگر تمام انبیاء میں ایسی بات تھی نہیں کہ جو وہ نور کا حصہ بنے، یہ صرف سرکار نور اول ہیں، نور کے یہ اجزاء ہیں جو بکھرے تو پنجتن کی شکل میں دکھائی دیں اور سمٹ جائیں تو ایک شخص ہو جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا اگلا ان کا سوال تھا سفینہ نجات، اور حضرت نوح کی کشتی کو بھی سفینہ نجات کہتے ہیں، اور جو لوگ بچائے گی ان کی زندگی محض تھی۔ اس میں بھی شرط تھی، ظاہری زندگی میں بچنے کی شرط تھی، ایمان لے آئے کس پر؟ اللہ پر، اس کے
اس وقت جو نبی ہیں حضرت نوح علیہ السلام اس پر ایمان لے آئے. جی. جو ایمان لائے انہی کو اس کشتی میں بیٹھنے کا بھی اللہ نے اختیار دیا، ورنہ سب کو ڈبو دیا. حتیٰ کہ حضرت نوح کی بیوی اور حضرت نوح کا بیٹا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہاں بیوی اور بیٹا دونوں حضور کی اس قدر رشتہ داری میں ہونے کے باوجود نجات نہیں پا سکے، اس لیے کہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، تو ظاہری زندگی کو بچانے کے لیے بھی ایمان لانا ضروری تھا، اور وہ جو کشتی تھی زندگیوں کو بچانے کے لیے تھی. لیکن امام حسین کشتی نجات ہیں، تو یہ سفینہ نجات خالی ہماری ظاہری زندگی کے لیے نہیں ہے، ہماری ایمان کی زندگی، روحانی زندگی، عمل کی زندگی، ہمارے دینی زندگی، اور پھر اس دنیا سے اس دنیا کی زندگی. یعنی جہاں جہاں تصور میں آپ کسی زندگی کو لے آئے نا، وہاں آپ کو نجات دینے والا ایک ہی شخص جس کا نام حسین علیہ السلام. صلی اللہ محمد و علی محمد. بے شک. اچھا، زوار رضوی صاحب کا بریڈ فورڈ سے کچھ مقامی بارگاہ کی کوئی بتا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس مکمل معلومات نہیں ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لوکل معاملات میں پڑھنا بھی نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ خوشی میں خوشی منانا اور غم میں غم منانا ہی شیعیت ہے. شیعہ اثنا عشری وہ ہیں کہ جو اپنے محبوب اور معشوق معصوم ہستیوں کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور غم میں غم مناتے ہیں. اس کا وائس ورثہ نہیں کرتے، اس کا برعکس نہیں کرتے. خوشی کے وقت غم منانا، غم کے وقت خوشی منانا، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام ہو سکتا ہے. البتہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی احسال ثواب کی مجلس رہی ہو، آج 2 شعبان تھی تو چھٹی سے فائدہ اٹھا کر کسی نے مجلس رکھی ہو، یہ اور بات ہے. ورنہ خوشی کے موقع پہ خوشی منانا اور غم کے موقع پر غم منانا ہی محبت کا تقاضا. بے شک. جی بے شک، جزاک اللہ. اچھا، محمد نواز صاحب نے اسپین سے ہماری ٹیم کے لیے دعائیں کی، آپ کے لیے دعائیں، اور پھر پاکستان کے جو مومنین اس وقت مشکلات میں آج بھی وہاں پر، اللہ ہر مومن کی مشکل کو آسان فرمائے، خاص کر پاکستان میں جو لگاتار مشکلات کا سلسلہ ہے. پروردگارہ دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، یزیدی سوچ کا خاتمہ فرما، اور حسینی سوچ کو پروان چڑھا تاکہ پاکستان میں حسینی سوچ کا راج ہو. اور پاکستان کے علاوہ دیگر دنیا کی کسی بھی کونے میں اگر یزیدیت پنپ رہی ہے تو پروردگار اسے ذلیل و خوار فرما اور حسینیت کو عام فرما. الہی آمین. سعودی عرب سے کال تھی، ڈراپ ہوگی، لیکن مبارکباد انہوں نے دی ہے. وہاں کے مومنین بھی مشکلات میں ہیں. جی، اللہ ان کے ہر مشکل کو آسان فرمائے، خاص کر سعودی عرب میں قطیف اور وہ علاقے جہاں پر تیل کے سرشار خزانے ہیں مگر انہی کو محروم رکھا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ علی اور اولاد علی کے چاہنے والے ہیں. یہ جو وہابیت اور خارجیت ہے، اللہ اس کا بھی جلد سے جلد خاتمہ فرمائے اور وہاں مومنین کے لیے بہترین نجات کا سامان فراہم فرمائے. الہی آمین. جزاک اللہ. غیور عباس نے گلاسگو سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی مولا امام حسین علیہ السلام کے فضائل بتائے بھی اور دکھائے بھی. جی ہاں، تو اس وقت یعنی 28 رجب کو ہم نے اس دن پروگرام بھی کیا تو خاموشی تھی، یا اور اب تک جو محبان یا مسلمان ہیں، ظاہری مسلمان ہیں، وہ کیوں اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ ایک ہی کشتی میں اور نجات کی کشتی میں سوار کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی یہ ایک عجیب و غریب بے حسی ہے، اور وہ اقتدار والوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کا ایمان ان کے بادشاہوں کے ایمان کے اوپر چلتا ہے. ان کا خود سے کچھ اپنا ایمان الگ سے وہ بنانے یا سوچنے اور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اکثریت یہی ہے، اسی لیے اللہ نے اکثریت کی دھجیاں اڑائی ہیں. قرآن مجید میں میجارٹی آف پیپل کو گمراہ بتایا ہے، بے حس بتایا ہے، اور فکر کے لحاظ سے بھی کمزور بتایا ہے. شعور نہیں رکھتے، ایمان ان کا کمزور ہوتا ہے. یہ تو عام سی بات ہے، اگر آپ دیکھیں میجارٹی کا یہی حال ہے. لیکن جو کم ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، ان کی عظمت اسی لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ جیسے امتحان میں بیٹھنے والے کم ہوتے ہیں لیکن بیٹھ کے پاس ہونے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں. تو جو پاس ہونے والے نا امتحان میں، وہ لوگ ہیں کہ جو محبت کے امتحان میں کامیاب ہوئے، ایک دفعہ مولا حسین کو مانا، پہچان کر پھر ان کے ساتھ رہے. آپ نے دیکھا کہ اس دشت
کرب و بلا میں. مولا حسین نے کہا کہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تم اپنی جانیں بچا کر جا سکتے ہو, یہ میری جان کے پیاسے ہیں, میں ابھی چراغ گل کیے دیتا ہوں, جس کو جانا ہے چلا جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چراغ جیسے ہی روشن کیا میرے مولا نے, وہ سارے کے سارے پروانے موجود ہیں, کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. یہ جو امتحان میں کامیاب ہے, ان کی کوالٹی کو بھی ہم بیان کریں. جو لوگ نہیں مان سکے, نہیں مانتے آئے ہیں, اکثریت کا یہی اشر ہے, آج تک بھی یہی حالت ہو رہی ہے. کتنے ہمارے اتنے سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو حسینی جذبہ رکھتے ہیں اور حسینی عزم و ارادے کے ساتھ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں. باتوں کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ یزیدیت کا بہرحال اب بھی کافی اثر نظر آتا ہے. مولا حسین کی طرف آنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قربانی دینے کا بھی مضبوط جذبہ پیدا ہو جائے. بالکل صحیح, جزاک اللہ. اچھا, یو ایس اے سے ہمارے ایک بھائی تھے, ویسے انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا ہے, لیکن ایک مصرع تھا کہ جس میں ایک مفہوم تھا کہ کوئی تاج اور تخت کی یہ لڑائی نہیں تھی, یہ تاج یا تخت یا حکومت جو تھی وہ تو قدموں کی دھول تھی. لیکن کچھ لوگ اب بھی اس قسم کا یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے کہ نہیں, خدا نعوذ باللہ وہ بھی صحابی تھے. اور جس طرح ایک فوٹیج بھی چلی کہ مولوی ایک ہیں, ایک جماعت کے سربراہ منور حسن, ان کے منہ سے وہ حق اور باطل کی تمیز, وہ اس مارکہ کربلا کو وہ نہیں تمیز کر پا رہے تھے. تو کیا وجہ ہے ایسے لوگوں کی؟ دیکھیے, بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے کہیں کوئی بات اپنی چھپائی ہو یا اپنے عزائم کا اظہار نہ کیا ہو تو آپ اپنی طرف سے گمان زنی کریں, اپنی طرف سے آرگیومنٹ کریں یا اپنی طرف سے اپنے خیال کو پیش کریں. جب مولا حسین نے واضح طور پر اپنے مقصد کو بیان فرمایا, کائنات میں کوئی ایسا انسان ہے جو میرے مولا حسین کی طرح یہ کہے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی, اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچنے والا ہے تو تلوار و آؤ حسین حاضر ہے. اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مرنے کے لیے بالکل تیار ہے, شہادت کے لیے مکمل آمادہ ہو کر نکلا ہے, وہ دنیا کی کسی خواہش میں اس کی سوچ بھی جا سکتی ہے. جو یہ کرے دین کو بچانے کے لیے میں نکلا ہوں, اب اس مقصد کو جو سمجھے گا وہ اچھی طرح سے سمجھ لے گا کہ اصل میں خواجہ اجمیری نے بالکل صحیح کہا تھا کہ دین ہی حسین ہے, ان کے ساتھ چلوں گے تو پھر وہ دین. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ذکر رہ گیا. میں حضرت عباس علیہ السلام کے اسی کربلا کے میدان میں شعر کو کہ جو رجز کے طور پر آپ نے پڑھا تھا پیش کرنا چاہوں گا. ان تمام لوگوں کے اعتراضوں کے جواب کے طور پر ہے کہ فرمایا کہ واللہ ان قطعتم یمینی, واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. فرمایا اگر تم میرے بازوؤں کو قلم کر دو تو بھی میں حمایت کرتا رہوں گا, میرے اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. یعنی حسین کو مولا عباس نے کربلا میں دین کا, یہ میرا دین ہے. حسین میرا بھائی یا میرا رشتہ دار یا کوئی ایک انسان نہیں ہے, حسین میرا دین ہے. میں اس دین کی حمایت میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کروں گا, چاہے میرے تم بازو قلم کر لو. مولا حسین نے بھی جواب دے دیا کہ مولا حضرت عباس نے جواب دے دیا کہ مولا حسین جو ہے وہ خود دین ہے. اب اگر یہ حکومتوں کا مسئلہ یا باقی چیزیں جو دنیا داری کے زمرے میں آتی ہیں, کوئی اس کو جوڑنا چاہتا ہے تو اس نے حقیقت میں کچھ بھی نہیں سمجھا ہے, نہ پیغمبر کو سمجھا ہے, نہ اہل بیت کو سمجھا ہے, نہ قرآن کو سمجھا ہے, نہ سنت و سیرت کو سمجھا ہے. بالکل صحیح, بے شک. اچھا, سوال تو ختم ہو گیا, ٹائم ہے. اچھا علامہ صاحب, جیسے آپ فرما رہے دین, اصل مقصد دین آگے لوگوں تک پہنچانا تھا. ایک طبقہ, ایک نقطہ نظر یہ بھی پیش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے دین پہنچ گیا, بہت سی قربانیوں کے بعد انبیاء نے پہنچایا, معصومین نے پہنچایا, انہوں نے قربانیاں دے دی. جو دین ہمیں پہنچایا گیا, جو عبادات ہمیں پہنچائے گی وہ ہم کر رہے ہیں. تو ان ہستیوں کا میلاد ملانا اور اس حوالے سے خوش ہونا, ان کے غم میں غم منانا, اس کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ایک ذرا بھی احسان کیا ہونا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان,
سبحان کیا اللہ. احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اتنا سا اگر آپ کے کسی نے کام کر دیا ہے، اتنا سا چھوٹا سا دنیاوی کام، بالکل، اور آپ نے اسے اگنور کیا ہے، تو آپ ناشکرے بندے ہیں، نمک حرام بندے ہیں، اور اللہ کے نزدیک آپ کچھ بھی کر لیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک محسن کے احسان کو فراموش کر دیا. بالکل صحیح. ٹھیک. اب جس نے اپنا سب کچھ دے کر تمہارے لیے دین بچایا، تم نماز پڑھتے ہو، اس نے بچایا تو پڑھتے ہو نا، تم روزہ رکھتے ہو تو اس نے بچایا تو تم روزہ رکھتے ہو، تم حج پہ جاتے ہو اس نے بچایا ہے تو تم حج پہ جاتے ہو نا. تو ایک بھی عبادت کوئی ایسی ہے کہ تم کو ڈائریکٹ ملی اور امام حسین نے اس کو نہ بچایا، کربلا والوں نے نہ بچایا. تو جب سب کچھ ان کا بچایا ہوا ہے تو پہلے انہیں یاد کرو، پھر اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم ناشکرے بنو اور نمک حرامی کرو اور ان ہستیوں کو بھلا دو کہ جن کے صدقے میں، جن کی کوششوں کی وجہ سے تمہیں دین ملا ہے. آج ہم بیٹھ کر یہاں آسانی سے دین کی بات کرتے ہیں، حتیٰ وہ جو یزیدی ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں. خدا کی قسم اگر مولا حسین قربانیاں نہیں دیتے نا کربلا میں، تو یہ یزیدی بھی اللہ اکبر کا سہارا نہ لیتے، پھر دنیا ساری ہے شیطانی ہو جاتی. بلکہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ ساری دنیا یزید ہو جاتی گر نہ دیتے حسین اپنا سر، گر نہ دیتے حسین اپنا سر، ساری دنیا یزید ہو جاتی. واہ واہ واہ. یہ کوئی غلو نہیں ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. سر نہ دیتے حسین اپنا حسین، سر نہ دیتے اپنا حسین، ساری دنیا یزید ہو جاتی. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی اللہ کی طرف مائل ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو اسے متوجہ ہونا پڑے گا پہلے مرحلے میں کہ یہ اللہ کا دین کس نے پہنچایا؟ سرکار دو عالم نے. کس نے بچایا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے. کوئی نہیں، کسی کو امتیاز نہیں جاتا. ہم صحابہ کی رٹ لگاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ لوگ اپنے محسنوں کو کس طرح بھلا کر کے ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا کہیں دور دور سے قربانیوں کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا. قربانیاں جو صحابہ عظیم قربانیاں دے گئے ہیں ان کی ہم بات نہیں کریں، لیکن جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی بلکہ اس دین کا استحصال کیا، اس دین کا استحصال کیا، اپنی دنیا آباد کی، حکومتیں کی، راج کیا، تخت و اقتدار تک اپنی رسائی حاصل کی، اور کوئی قربانی اپنی طرف سے نہیں دی، نہ اولاد کی کوئی قربانی دی. ان کا تو بار بار ہر جگہ پہ آپ ذکر کرتے ہیں. اور جنہوں نے سب کچھ دے دیا، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، ہم ان کا ذکر کریں تو بھی آپ کو وہ گوارا نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا انصاف چاہیے. انسان اگر ہے تو انصاف کی بھی اسے ضرورت ہے. ماشاءاللہ. اچھا، ایک سوال رہ گیا تھا سید مجاہد حسین صاحب کا کہ ہم بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں نوجوانان جنت کے سردار جو ہیں، اور پھر جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہیں جن کے آخر ہوگا جس انداز میں، تو لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارا جو آخر ہے یا جس کے حصول کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں اس کے وہ مالک ہیں، تو ہم یہ کیوں اس دائیں بائیں ہوتے ہیں؟ بس یہی ہے نا کہ بھروسہ نہیں ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ کر نہ رسول خدا پہ بھروسہ. حضور نے فرما دیا، اللہ نے کیا فرمایا واضح طور پر. دیکھو، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. سیدھی بات ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ احزاب ہی کی آیت ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے اذیت کیسے پہنچاتے تم؟ جب تم سیدہ کو اذیت پہنچاتے ہو نا تو مجھے اذیت پہنچتی ہے. حسن کو اذیت پہنچاتے ہو نا مجھے اذیت پہنچتی ہے. مولا ابا علی علیہ السلام کو اذیت پہنچاتے ہو نا تو مجھے اذیت پہنچتی ہے. مولا حسین کو اذیت پہنچاتے ہو نا یہ مجھے اذیت پہنچتی ہے. کتنی حدیثیں کلیئر واضح طور پر ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو رسول کو اذیت پہنچے اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہے. حضور فرما رہے ہیں مجھے اذیت کیسے پہنچتی ہے؟ جب ان ہستیوں کو تم اذیت پہنچاتے ہو. ان ہستیوں کو کیسے اذیت پہنچتی ہے؟ اب ہم تو وہ ان ہستیوں کے زمانے میں نہیں ہیں. دشمن کا نام لے کر، ان کے غاصبوں کی تعریف کر کے، ان ظالموں کا تذکرہ کر کے انہیں اذیت پہنچاتے ہیں. حد یہ ہے کہ لوگ
सरकार दो आलम का नाम लेकर दुरूद दुम बुरीदा पढ़ के जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के आल को बिल्कुल नज़रअंदाज करके सरकार को अजियत पहुंचाते हैं। हर दुरूद का फ़ायदा होना चाहिए था ना, उल्टा नुकसान इसलिए हो रहा है कि हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया कि मुझ पर कभी भी तुम दुम बुरीदा सलवात मत भेजो, जब भी दुरूद पढ़ना हो मेरी आल के साथ मेरे नाम को लो और दुरूद पढ़ो। क्या करते हैं जानबूझकर, ये हदीसें क्या मौजूद नहीं है, उनको नहीं मालूम है, लेकिन जिद किसकी है कि भाई शिया चूंकि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही कहते हैं, हमको आले ही नहीं कहना है, क्योंकि हम फिर जिद का जो आगाज करने वाला था कौन था? ये जिद वही आगाज तो आपको मैं कहाँ से उसका जिक्र करूं, लेकिन एक जो वाज़े आज़ाद करने वाला है, वो आगाज करने वाला है जो वाज़े है, जिसके नाम को उनका हत्ता उनकी तारीफ करने वाले भी दबे लफ्ज़ों में मानते हैं कि उसका आगाज़ करने वाला कौन है, मुआविया इब्न अबू सुफियान है। अल्लाह अकबर, सही। वो है जिसने अहले बैत अतहार के जिक्र को मिटाने की, बल्कि उनकी जगह पे किसी और के जिक्र को ज़िंदा करने की कोशिश की, और उसने इस काम को किसी हद तक किया और किसी हद तक कामयाब भी रहा। आज भी देखो लोग अनजाने में, ये नहीं कहते कि सारे के सारे लोग जानबूझकर सरकार को अजियत पहुंचाने के लिए कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मालूम है उनको कि बाबा हुजूर ने मना किया है, खुदा के लिए डरो, खौफ खुदा करो। हुजूर ने फरमाया मुझ पर तुम दुरूद पढ़ो तो कभी भी बतरा यानी दुम बुरीदा दुरूद ना पढ़ो, आल के साथ पढ़ो। अब आल की बात नहीं करते सिर्फ इसलिए कि शिया करते हैं, जो शिया करते बहुत सारे काम शिया करते, अब उनकी जिद में जो है ना अपने आप को जहन्नमी बना रहे हैं, रसूल को तकलीफ दे रहे हैं, पानी पीते हैं, केक खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो न्याज तो बहरहाल खाते हैं कुछ जगह से। असल बात यही है कि मालूम नहीं है बहुत सारे लोगों को, हम तो ये कहते हैं, और हुस्न ज़न का तकाज़ा भी है कि हम कहें अवाम उन्नास को बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है ना उनको तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करने वाला है। बिल्कुल सही। वो ज़रूर जहन्नम में जाएंगे जो अल्लाह के रसूल और उसकी आल को अजियत पहुंचाने वाले हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई लगी लिपटी बात है ही नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, और ये केक काटने के हवाले से मैं ज़रूर बताऊँ, एक बार पहले भी बताया, हमेशा जश्नों में मिसेज़ राजा खालिद एंड उनकी फैमिली जो है वो हमेशा केक स्पॉन्सर करती हैं। आज का केक भी उन्होंने भेजा था, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आप केक काटे और मैं एक मिसरा कसीदे का पढ़ते प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नाज़रीन मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़हरा दे वेड़े सखी लजपाल आया ए, ज़हरा दे वेड़े सखी लजपाल आया ए, गोदी विच लैके नबी पाक फरमाया ए, मेरे दीन दा बादशाह ओ अज आ गया, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने।